بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا آج کا جو ٹوٹکا ہے، پہلے بھی میں بہت دفعہ بنا چکا ہوں۔ ایک دو ٹوٹکے ہیں بواسیر کی، کسی قسم کی بواسیر ہو تو اس کے لیے، یعنی ایک بادی ہوتی ہے اور ایک خونی ہوتی ہے، تو دونوں کے لیے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوشش کریں آپ کہ اس کو، جو آپ کو قبض ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو قبض کی وجہ سے یہ شکایت ہوتی ہے، قبض کو آپ دور کریں، کثرت سے پانی پیا کریں۔ اگر یہ پرابلم حل نہیں ہوتا پانی سے، تو پھر آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، کسی حکیم سے رجوع کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ قبض آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی بتایا تھا آپ کو کہ نیم گرم پانی جو ہے نا وہ کر کے آپ پئیں، تو اس سے بھی قبض آپ کی دور ہوگی۔ روزانہ کی روٹین بنا لیں۔ تو میں اس بواسیر کی جو ٹوٹکا ہے اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پنسار کی دکان پر جائیں، آپ اس کو بولیں جی خشک درکانو دے دیں، ٹھیک ہے، اور ان کو برابر مقدار میں خشک درکانو ان کو پیس لیں، باریک کر لیں۔ اتنا ہی جتنا آپ درکانو لیں گے، یعنی اتنی ہی مقدار میں پسا ہوا جمیا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس میں مصبر، یعنی بالکل تھوڑی مقدار میں مصبر آپ نے ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا، یہ ذرا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے۔ اور اس کو یعنی آپ نے درکانو اور جمیا کو پیس لیا، یہ دونوں چیزیں پسی ہوئی آپ کے پاس، تھوڑا سا مصبر ہو، اس کو بھی پسا ہوا، آپ نے ایک چمچ لی، اس میں درکانو ڈالے پسے ہوئے، اور اسی میں پسا ہوا جمیا بھی ڈال دیا، اور تھوڑا سا اس میں مصبر ڈال دے، اور ایک یعنی آپ کیا کہتے چٹکی، ایک چٹکی پانی کے ساتھ لے لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہر قسم کی جو آپ کی بواسیر ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ انشاءاللہ پرسکون ہو گئے۔ ساتھ اتنا بھی بتا دوں کہ یہ اکثر ہمیں تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بواسیر کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک تو قبض میں نے آپ کو بتائی، دوسرا ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں ہم کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، تو بہت سارے لوگوں کو بڑے پیشاب کی حاجت آتی ہے، تو وہاں پھر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو پھر وہی جو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ کھانے کے جو جس سے ہم کھانا کھایا اور بیچ میں کچھ جرمز لگ گئے، تو وہ ہمارے یعنی پیشاب والی جگہ پر وہ جب ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پھر یہ چیز پیدا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط کریں، سب سے بڑی بات ہے احتیاط کریں۔ احتیاط آپ نے کرنی یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، سنت طریقہ ہے، ثواب ہے، آپ اس کو کر کے تو دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو پریشانی ہے تو اس کے لیے یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی، ساری چیزیں میں نے خشک درکانو، پسا ہوا جمیا اور تھوڑا سا مصبر، اس کو ایک چٹکی برابر جو ہے نا آپ نے پانی کے ساتھ لے لینی ہے، رات کے وقت لے لیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ ہر ایک کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرے۔ یہ میرا چینل ہے فری ٹوٹکا ٹرائیر کے نام سے، یہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں یہی کہتا ہوں جب کسی کو کوئی ٹوٹکا فائدہ دیتا ہے تو کائنڈلی اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے اس کو شیئر کر دیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آنے تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔